اللہ تعالی جو بھی حال لاتے ہیں مسلمان کو یہ سمجھانے کے لیے لاتے ہیں کہ ان حالات کا تعلق تمہارے اعمال اور تمہاری بدکاریوں سے ہے. اس لیے فرماتے تھے کہ اصل کائنات مسلمان ہے، اصل کائنات مسلمان ہے، اصل کائنات مسلمان ہے. جتنا بھی کائنات کا پورا نظام ہے اللہ تعالیٰ اس نظام کو مسلمان کی چاہت کے مطابق مسجد سے چلائیں گے. مسلمان کی چاہت کے مطابق مسجد سے چلائیں گے. ڈاکٹروں کی اور یہود و نصارہ کی اور سائنسدانوں کی سوچ پر، مسجد کے باہر کے ماحول پر کائنات کا نظام نہیں چلے گا. یہ سوچ باطل سوچ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کائنات کے نظام کو مسلمان کے اعتبار سے چلائیں گے اور مسیح سے چلائیں گے. نظام کائنات جو چلے گا صحیح، وہ مسلمان کی سوچ کے اعتبار سے چلے گا، کافر کی سوچ کے اعتبار سے نہیں چلے گا. کائنات، نظام کائنات فرماتے تھے دعوت عبادت کا جمع کرنا تسخیر عالم کا نسخہ ہے. یہی وجہ تو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدھے آ کر کہا مسجد میں تمیم یہ آگ نکلی ہے اس پہاڑ میں داخل کر کے آؤ. اگر عذاب پھیل جائے بیماری کی شکل میں، عذاب پھیل جائے آگ کی شکل میں، تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ صحابہ نے ایسے موقع پر کیا کیا ہے، ایسے موقع پر کیا کیا. ایک صاحب کہنے لگے میرے سے آ کر کہ مسافہ نہ کرنا. اچھا کیوں؟ ہاں کیوں؟ کہ بیماری پھیل رہی ہے. کیا پھیل رہی؟ میں نے کہا دیکھو جس مسافے سے گناہ معاف ہوتے ہوں، گناہوں کی وجہ سے بیماریاں، گناہوں کی وجہ سے بیماریاں، گناہوں کی وجہ سے بیماریاں، اور سب سے زیادہ گناہوں کی معافی مسافے سے ہوتی ہے. تو جب مسافے سے گناہ معاف ہوتے ہیں تو پھر بیماریاں کیوں نہیں ختم ہوں گی؟ بیماریاں کیوں نہیں ختم ہوں گی؟ یہ عقیدے کی خرابی ہے کہ سنت اور مسنون اعمال سے بیماریوں کے بڑھنے کا تصور کیا جائے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ہاں کوئی آدمی بیمار ہے ٹھیک ہے، اس سے احتیاط کی تدابیر بھی ہیں، اس سے انکار نہیں، لیکن آپ ہر آدمی کو بیماری کی نظر سے دیکھیں اور چار آدمی نہ ملے آپس میں کہ شاید اسے بیماری ہو اور شاید یہ بیماری اس کو لگ جائے. ارے اللہ کی قدرت ایسی بے جان اور اللہ کا نظام ایسا کمزور نظام اللہ کا کہ اللہ نے چاہا تھا کہ ایک کو بیماری ہو سب کو ہو گئی. اللہ ایسے ہیں؟ سوچو تو صحیح، اللہ کا نظام ایسے بے قابو. وہاں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کام دے کر بھی فرشتوں کو بے دخل بے اختیار کر کے دکھلاتے ہیں کہ اختیار ہمارا ہے، فرشتوں کا نہیں ہے. فرشتوں کو کام دیتے ہیں، انہیں ان کے کام میں ناکام کرتے ہیں. فرشتوں کو کام دیتے ہیں ان کو ان کے کام میں ناکام کرتے ہیں. پریشان تھا پانی کا فرشتہ کہ مجھے پانی کا اختیار دیا ہوا ہے اور پانی مجھ سے بے قابو ہو کر میرے خلاف ہو گیا ہے، میں روک رہا ہوں اور یہ پانی میری بات مانتا نہیں، حالانکہ اللہ نے مجھے پانی پر اختیار دیا ہوا ہے. دکھا دیا اللہ نے کہ نہیں، پانی ہم نے تمہیں پانی پر قابو دیا ہے مگر پانی ہمارے تابع ہے، پانی ہمارے تابع ہے. جی پانی ہمارے تابع ہے. اللہ کے جب امر آتا ہے تو پھر ملائکہ بھی بے بس ہو جاتے ہیں. تو سوچ تو صحیح، جب اللہ کا امر آتا ہے تو ملائکہ بے بس، اسی کا صحیح. اللہ کے امر آتا ہے تو ملائکہ بے بس ہو جاتے ہیں.
دیکھو میرے دوستو عزیزو، اگر یوں سوچو گے کہ بھئی یہ بیماری آئی ہے اور اس بیماری کا علاج اور اس کا مقابلہ تدابیر سے کرنا ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تقدیر ہمیشہ تدبیر پر غالب آتی ہے. تقدیر ہمیشہ تدبیر پر غالب آتی ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے، کسی بھی عمل کو اگر یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ یہ کرنا کوئی اہم نہیں ہے، اس کا کرنا کوئی اہم نہیں ہے، کسی بھی عمل کو کر کے چھوڑ دیا کہ اس کا کرنا اہم نہیں ہے، تو اس عمل کی اہمیت کا ختم ہو جانا، اس عمل کی اہمیت کا ختم ہو جانا یہ مسائل کو اور پریشانیوں کو اور بڑھا دے گا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اس عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. نہیں، ایسا نہیں ہے. میرے دوستو عزیزوں، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسئلے میں ہر امتی کو مسجد والا بنایا تھا کہ تمہارے مسائل کو مسجد سے حل فرماتے تھے. اگر دل میں یقین ہوگا، اگر دل میں یقین ہوگا تو روزہ رکھ کر مسجد میں پڑھے گا کہ اے اللہ تو اس مسئلے کو حل کر دے. اور اگر دل میں یقین نہیں تو فرماتے تھے کہ پھر یہ بھوک ہڑتال کر کے وزیر کی کوٹھی پر جا کر پڑھیں گے کہ ہمارے مسئلے کو تم حل کرو، مسئلے کو تم حل کرو. حل سمجھتے تھے اگر یقین ہے دل میں تو روزہ رکھ کر مسجد میں پڑھے گا اے اللہ اس مسئلے کو تو حل کر دے. اور اگر دل میں ایمان نہیں ہے تو پھر یہ بھوک ہڑتال کر کے وزیر کی کوٹھی پر جا کر پڑھیں گے کہ تمہارے مسئلے کو حل کرو. یہ وقت مسجدوں کو چھوڑنے کا نہیں ہے، مسجدوں کو تھامنے کا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت کوئی بھی عذاب یا کوئی بھی حال اس لیے نہیں لاتے کہ تم ان اعمال سے دور ہو جاؤ یا ان جگہوں سے دور ہو جاؤ جہاں اللہ تعالی نے مسائل کا حل بتلایا ہے. اس لیے دوستو عزیزوں، دونوں قسم کے علاج کے لیے اعمال مسجد اصل ہیں. دونوں قسم کے علاج کے لیے اعمال مسجد اصل ہیں. اس لیے کہ میں آپ سے عرض کر چکا کہ عذاب کسی بھی شکل میں آ جائے، عذاب کسی بھی شکل میں آ جائے، اس عذاب کو ہٹانے کا جو سب سے بنیادی سبب ہے وہ مسجدوں کا اعمال سے آباد کرنا ہے. مسجدوں کا اعمال سے آباد کرنا ہے. سوچو تو صحیح، ہم نے یوں تو غور کر لیا کہ مسجدوں میں آئیں گے تو لوگوں سے ملنا ہوگا تو بیماری منتقل ہو جائے گی. یہ نہ سوچا کہ جب مسجد میں آئیں گے وہ فرشتوں کے پروں میں رہیں گے تو فرشتوں کے پروں کی تاثیر سے کتنی صحت ملے گی، کتنی قوت ملے گی اور کتنا اطاعت کا مزاج بنے گا. سوچو تو صحیح. غزوات کے موقع پر فرشتوں کا نزول وہ ایمان والوں کے دلوں میں سکون، اطمینان پیدا کرتا تھا اور کفار کے دلوں میں ملائکہ کے نزول سے رعب پیدا ہوتا تھا. ہم اللہ کے فضل سے ان اعمال کی طرف داعی ہیں جو اعمال فرشتوں کے نزول کے اسباب ہیں. مسجد میں جو اعمال ہو رہے ہیں یہ کوئی پروگرام نہیں ہے، یہ کوئی پروگرام نہیں ہے، بلکہ ملائکہ کو نازل کرانے کے اعمال ہیں. ملائکہ کو اتروانے کے اعمال ہیں، اعمال مسجد. میں عرض کر چکا ہوں حدیث جس میں فرمایا اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ کے احکام، اس کے فرائض اور اس کے وعدے اور جنت دوزخ کے تذکرے کرتے ہیں ان کو فرشتہ آسمان کے دونوں پروں سے گھیر لیتے ہیں. حلقہ حلقہ لگاتے چلے جاتے ہیں فرشتے اوپر تک. فرماتے تھے جیسے مرغی کے پروں سے انڈوں میں حیات آتی ہے ایسے فرشتوں کے پروں سے تمہارے دل میں ہدایت کا نور اترے گا.